اللہ، لوگوں سن لو، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے۔ اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے۔ جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے، موڑوں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوانی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑھاپے جیسا ہو، بوڑھوں جیسے انداز اور اطوار اور عادتیں اپنائے، اچھے اخلاق اور اچھا انداز، اور مصلی کو لازم پکڑے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، شب و روز۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ، نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت ہے۔ غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کرتے ہیں۔ کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے، فروخت ہوتے تھے، تو جا کے ایک غلام سو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا۔ جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوواں جے میں ہوواں۔ اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے، جبکہ بانکپن تھا، جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھی، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلی پہ گزارے گا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا۔ ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی، اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا۔ جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے،
مسجد کی کچھ لوگ میخیں ہوتی ہیں، حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے، ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا جو فوراً مسجد میں آ گئے۔ فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص۔ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پھڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے، اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ، لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا ہے۔ بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں۔ مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعۃ المبارک یا کوئی اور ایسا، تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں، حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے، اتنی برکتیں اترتی رہیں گی۔ بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے۔ خیر الاماکن، بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد کی آبادی اور مسجد کی ستھرائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تزئین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں، اس کی آبادی رنگ و روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے۔ نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بوڑھی عورتیں مسجدوں میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی، اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا اور اب ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ سنِ کہولت کو پہنچی ہوئی عورتیں، ظاہر ان سے پردے کے حکام بھی ساقط ہو جاتے ہیں، تو ایسی عورتیں عموماً جب صبح مساجد سے بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ مسجدوں میں آتی تھی، اور ہم نے